الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز حاضرین مسجد، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آخری عشرے کی چوتھی تاخیرات بھی ہمارے حصے میں رکھی اور اس تاخیرات کے ذریعے سے اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے، سجدہ ریز ہونے کے لیے بابرکت لمحات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رکھے. معزز سامعین، انسان کے پیدا ہونے کے بعد، اس کے وجود میں آنے کے بعد، اگر ہمارے لیے سب سے بڑی دولت کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. انسان ایمان کو خرید نہیں سکتا، یہ کوئی لین دین کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. معزز سامعین، یہ ایمان ہے جس کی ایسی تاثیر ہے کہ یہ جس دل میں داخل ہو جائے تو پھر اس دل سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ حقیقی ایمان ہے کہ اگر واقعی معنوں میں دلوں میں راسخ ہو جائے، جم جائے، تو پھر یہ ایمان آسانی سے باہر آ نہیں سکتا، نکالا جا نہیں سکتا. ایک سچے مسلمان کو، ایک حقیقی مومن کو کافر نہیں بنا سکتے آپ، اس کو مشرک نہیں بنا سکتے، منافق اس کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہے، بس گیا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا. ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے ہرقل سے آپ کی ملاقات ہوئی. ہرقل نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا نبی ہے مکے میں آیا ہوا ہے، اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، کیا ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہوا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا اس ایمان کو باہر نکالا گیا ہے؟ کسی نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے؟ ایسی کوئی کیفیت ہے؟ تو ابو سفیان جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ نے حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی شخص نہ ہوا کہ جو ایمان لایا، جس کے دل میں ایمان بسا اور اس کے ایمان کو چھین لیا گیا ہو، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں. تو جب یہ بات ہرقل نے سنی تو اس نے کہا کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَرَةَ الْقُلُوبِ. یہی تو ایمان ہے کہ جب یہ دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ پیوست ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جم جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا والے نکال نہیں سکتے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی دولت ہے
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نصیبے میں آتی ہے۔ معزز سامعین، ایمان، یہ بات یاد رکھیے، یہ ایمان دلوں میں داخل ہونے کے بعد کبھی ایمان گھٹتا ہے تو کبھی ایمان بڑھتا ہے، زیادتی کمی اس میں ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے دل میں ایمان داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ 100% میرے دل میں ایمان ہے، کمی نہیں ہوگا، یہ 100% ہے، 90 40 50 نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ایمان دل میں آنے کے بعد ختم نہیں ہو سکتا، یہ بات پکی ہے، لیکن کمی اس میں آ سکتی، صرف کمی نہیں، زیادتی بھی ہو سکتی، زیادتی بھی ہو سکتی، کمی بھی اس میں لائی جاتی ہے، آتی رہتی ہے۔ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ہر کسی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو ایمان تھا، میرے اور آپ کے دل میں وہ ایمان نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ دشمن اسلام کا مکر ایسا ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے، پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے یہاں پر پہاڑ سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ایسے ہو گیا کہ وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا کہ اب اس پہاڑ کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ مشرکین کے جو سازشیں ہیں وہ پہاڑ کے مانند سخت ہو سکتی ہے، منظم ہو سکتی ہے، لیکن یہ سازشیں ایک پکے سچے مومن کے دل سے اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان بڑھتا ہے؟ تو آپ نے کہا نعم حتی یکون الجبال، ہاں یہ ایمان بڑھتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے، اتنا بڑھ جاتا ہے ایمان۔ پھر آپ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ نعم حتی لا یبقى منه، ایمان ایسے گھٹتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی رمق جو ہے وہ دل میں باقی نہیں رہتی، کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایمان بڑھتا یا گھٹتا ہے، تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یزید حتی یبلغ اعلی السماوات السبع وینقص حتی یسیر الى اسفل السافلین السبع، کہ ہاں ایمان بڑھتا ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، اتنا دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بلندیوں تک یعنی کہ ساتوں آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور کم بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ 7 نچلوں میں سے بالکل ایک نچلے گھٹیا درجے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایمان قول و عمل، ایمان جو ہے قول اور عمل کا نام ہے، یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اذا عملت الخیر زاد، جب ہم اچھا کام کریں تو بڑھ جاتا ہے، وَإِذَا زَيَّعَتْ نَقَص، اور جیسا ہی ہم اچھے کام کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان گھٹتے سے گھٹتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اتنی باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، کم ہو رہا زیادہ ہو رہا، جب یہ کیفیت ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایمان کا جائزہ لیں کہ ایمان کا لیول ہمارے دلوں میں کیا ہے، کتنا ہے دل میں میرے ایمان؟ 10%، 20%، 50، 80، 90، کتنا ہے پرسنٹیج ایمان کا؟ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے تاکہ معلوم ہو کہ واقعی معنوں میں مسلمان بن کے زندگی گزار رہا ہوں یا پھر ایک غیر مسلم کی طرح میری زندگی گزر رہی ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فرق کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کے درجات تک اپنی رسائی کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ لہذا محترم سامعین، ایمان کا محاسبہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والے ایمان لاؤ،
کیا مطلب ہے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں اپنے ایمان کا جائزہ لو، اے ایمان والوں اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اے ایمان والوں ذرا دیکھو کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے۔ کیا کبھی تم نے اپنے ایمان کا جائزہ لیا؟ کبھی دیکھا کہ میرے دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ پر میرا ایمان کیسا ہے؟ عبادتوں سے میرا تعلق کیسا ہے؟ روزمرہ کے میرے معاملات کیسے ہیں؟ کیا سچا ایک مومن کا جو کردار ہے وہ اپنے گھر میں یا پھر مارکیٹ میں پیش کر رہا ہوں؟ کیا میری زبان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں؟ کیا میرا بیان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے؟ کیا میرا کردار ویسا ہے جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کی زندگیوں میں رہا ہے؟ کیا میری تجارت ان اصولوں پر چل رہی ہے جن اصولوں کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہے؟ کیا میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے؟ کیا دوستوں کے ساتھ ویسی ہی میرا ایمانی معیار ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ایمانی معیار دوستوں کے درمیان کا بتایا ہے؟ جائزہ لینا ہے مجھے بھی اور آپ، ہر معاملے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر موڑ میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے، بات یاد رکھیے، کبھی بھی کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن جو ایمان کا جائزہ لینے والا ہے یہ اپنے ایمان کو سنبھال لیتا ہے، کور کر لیتا ہے، سمجھ جاتا وہ بہک رہا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا کہ دیکھ تو مومن ہے، تیرے دل میں ایمان ہے اور ایک یہ مومن یہ راستے پہ جا نہیں سکتا۔ ہاں میں مومن ہوں، جس طرف یہ مجھے بلا رہا ہے اس طرف میں جا نہیں سکتا کیونکہ میرے دل میں ایمان ہے۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تو جھوٹ بول، ہاں تیرا اتنا فائدہ ہو جائے گا، لیکن دل میرا جو ایمان سے بھرا ہے کہتا ہے کہ نہیں تو جھوٹ کیوں بولے گا؟ ارے جھوٹ تو دھوکا ہے، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، کیسے میں جھوٹ بولوں؟ منع کیا گیا ہے، سچوں کی بات کی گئی ہے، جھوٹ کہنے کو نفاق قرار دیا گیا ہے، جھوٹ بولنے والے منافق ہے۔ یہ تمام چیزیں جس کے دل میں ایمان ہے اسے یاد آتی ہے اور وہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ معزز سامعین، یہی ایمان ہے جو ایسے معاملات میں اپنا فیصلہ ہمیں کروانے کا ایک حق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے کئی گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج گناہوں میں ہم پڑھتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ یہ ایمانی کمزوری ہے، یہ ایمان کا جائزہ نہیں لینا، بس یہ سمجھنا کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا، 4 نمازیں مسجد میں ہو جا رہے ہیں، رمضان آئے روزہ رکھ لینا، بس اور کوئی سا رہنا مسلمان، بس سے اتنا کر لیے بس ہم مسلمان ہیں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جیسی منچاہی زندگی گزار لیں گے، جو بھی ہوتا دیکھا جائے گا۔ یہ کیفیت سے آج ہماری زندگی جاری نہیں۔ ایمان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسے لانا ہے کہا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ بولتے نا بھائی ہدایت پہ ہوں میں، اللہ ہدایت دے دیا، ہدایت پہ قائم ہوں میں، یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ صحابہ کے کردار کو اپنا کردار بنانے کے بعد۔ صحابہ کا نام یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی اللہ کے رسول کا نام لے کے خالی ہاں بھائی محبت ہے، ہاں قربان جان قربان بولنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کردار کو لانا ہے، محمدی کردار، ہمارے اصحاب کا کردار، یہ وہ کردار ہے جب یہ آتا ہے تو ایمان چھلکتا ہے۔ حضرت سامعین یہ بات واضح ہے نا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا اظہار کمپلسری نہیں ہوتا، دکھ کیا تھا ایمان کیونکہ دل میں ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہم کرتے، زبردستی کچھ بھی نہیں ہم پہ، ہمارا دل بولا ہم کرتے ہیں۔ اچھا کر رہے ہیں تو ایمان ہے، برا کر رہے ہیں تو پھر جائزہ لینا ہے کہ بھائی اس دل میں ایمان صحیح نہیں ہے، کمزور پڑ گیا ہے، پھر اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی سمجھایا کہ ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، کہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسا ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کیسے بوسیدہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم کپڑے نئے خریدے، پہن رہے، سرد لگ رہی، دھوپ لگ رہی، کپڑے دھو رہے، سکھا رہے، ایک وقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کپڑوں کے اندر سے جو اس کی مضبوطی ہے وہ چلے جاتی ہے،
ہاں جو دھاگے رہتے وہ پھیلتے چلے جاتے، سوراخ پڑ جاتے، کپڑوں کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا، پھر ایک وقت ایسا تھا ایسا پکڑ کے کھینچے تو کپڑا نکل کے آ جاتا، کیسی کیسی کیفیتوں سے ہمارا کپڑا زیادہ پہننے کی وجہ سے بوسیدہ نہیں ہو جاتا، کیا کیفیت سے نہیں گزرتا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی تمہارے ایمان کا بھی حال ہے، ایسی ہو جاتا ایمان، کہیں پھٹ گیا، کہیں کٹ گیا، کہیں چھوٹ گیا، کہیں سوراخ پڑ گیا ایمان میں، کبھی رنگ بدل گیا، اس کا پھکا پڑ گیا، مختلف طریقوں سے ایمان جو ہے ہمارا جو ہے نکلتا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے اگر یہ کیفیت سے ہم دو چار ہو رہے ہیں؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اے اللہ میرے ایمان، میرے دل میں میرے ایمان کو تازہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرا ایمان نکل رہا ہے، میں بھٹک رہا ہوں، میں گمراہی کے راستے پر جا رہا ہوں، میں غلط سودے کر رہا ہوں، میرے کاروبار میں حرام کاری کر رہا ہوں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں، بری چیزیں کھا رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، گناہوں کے راستوں پہ جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے میرا ایمان میرے دل سے نکل رہا ہے، اے بارے الہ میں تجھ سے میرے ایمان کی تجدید کا سوال کرتا ہوں۔ سوال کرو اللہ سے۔ دنیا بہت مانگتے ہیں، اللہ یہ دے وہ دے، گھر دے، گاڑی دے، بنگلہ دے، بچوں کی شادی کر دے، بچوں کو بڑا کر دے، تربیت دے، یہ دے۔ ارے بھائی پہلے ایمان تو مانگو اللہ سے، ایمان ہونا پہلے دل میں، ایمان کے بغیر دنیا لے کے کریں گے کیا ہم؟ یہ دولت دنیا کیا کام آئے گی؟ ایمان ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی اسی ایمان کی بنیاد پر ہمارے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت میرے اندر کس درجے کی ہے۔ معزز سامعین، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مزید بات کی کہ ایمان کا مزہ تمہیں چکھنا چاہیے، ایمان کا مزہ تمہیں آنا چاہیے۔ آج ماشاء اللہ ماہ رمضان سے گزر رہے، حیدرآباد میں کتنے نشانے کھایا، رمضان خالی بدنام ہے کہ بھائی روزہ رکھے۔ ماہ رمضان میں ہم جتنا کھا رہے 11 مہینوں کے نہیں کھاتے، اتنے قسم کے نشان وہ بھی الحمدللہ فری میں کھائے، پیسہ بھی نہیں لگا رہے۔ اللہ کا احسان ہے، آ رہے مسجد میں بیٹھ رہے، الحمدللہ اللہ کے بندے انتظام کر رہے، ایک سے چیز کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم پر برس رہی ہے، لیکن اس اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے اس میں چینجز نہیں آ رہے، جیسے کہ ویسی ہے، وہی پرانی حالت، وہی کیفیت، ویسے ہی چلنا پھرنا، کھانا پینا، انجوائے، مست مگن، دوستانہ تعلقات، ہمارا گیری، بس یہی نہیں محترم سامعین۔ بدلنا ہے اپنے آپ، بدلنا ہے اپنے دل کو، بدلنا ہے اپنی ایمانی کیفیت کو جو کہ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ایمان کا مزہ کیسے آئے گا، ایمان کا مزہ کیسے چکھیں گے؟ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا، کس نے؟ جس نے کہا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، پالنہار ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ہی زندگی دیا، تو ہی موت دے گا، تو ہی میری زندگی کے فیصلہ کرے گا، اچھا بھی کرا تو تیری طرف سے، برا بھی ہوا تو تیری طرف سے، میں خوش ہوں، جیسا بھی ہو خوش ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، میں تیرے سے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، بس اے اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھا میں یہی سمجھوں گا کہ میں اچھا ہوں۔ من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا، کبھی شکایت نہیں کرنا۔ پھر اسی کے ساتھ وہ بھی اسلام دینا، یہ جو اسلام ہے اے اللہ تعالیٰ میرا دین ہے، یہ میرا مرکز ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہی میری ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، لہذا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے طریقہ دیا، دین دیا، اس طریقے پر میں چلنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بول رہا میں کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہا ہوں۔ وہی اسلام دینا، پھر اسی کے ساتھ وہی محمد رسولہ، اللہ تعالیٰ میری ہدایت کے لیے، مجھے راہ راست پر لانے کے لیے تو نے جس محمد کو بھیجا میں نے اس کو رسول تسلیم کر لیا۔ ہاں اب اس کی اتباع میں کروں گا، اب اس کی اطاعت میں کروں گا، صرف محبت کے دعوے نہیں کروں گا بلکہ اس محبت کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا، صرف نعرے بازی نہیں کروں گا بلکہ نمازوں کی پابندی کروں گا، صف اول کا اہتمام کروں گا۔ ہاں اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارنے کی میں کوشش کروں گا، لہذا اے اللہ تعالیٰ میں ان تمام معاملات میں تیرے سے خوش ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔
یہ کہنا چاہیے صبح شام کے اذکار میں سے یہ ذکر ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیہ، صبح شام کہنا چاہیے یہ ذکر۔ یہ ذکر ایسا ہے صحیح معنوں میں اس کا کوئی حق ادا کر دیا تو پھر ایمان کی مٹھاس اسے مل جاتی ہے۔ 100 مٹھاس آپ کو معلوم ہے، 100 مزے چکے دیکھ لیے، ایمان کا مزہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہو، بس سن رہے ہیں لیکن محسوس کرنے والے ایمان کا مزہ چکنا چاہیے۔ ہمارے صحابہ نے ایمان کا مزہ چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے صحابہ کی نماز کیسی ہے، بڑی لمبی لمبی نماز ہے، لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا رکوع، لمبے لمبے سجود، اللہ کی راہ میں مانگے، گھر میں جو کچھ تھا لا کے انہیں سارا کا سارا، گھر میں کیا چھوڑ گیا بھائی، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، فنا لا کے دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے مانگا، اعلان کیا اللہ کی راہ میں دو، صحابہ جو ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بازار میں حمالی کی، تجارت کی، مال کمایا، جو کچھ جتنے درہم آئے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈالے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی نمازیں کیسی، ان کے صدقات کیسے، ان کے روزے کیسے، ان کی عبادتیں کیسی، یہ تبدیلی ان کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان بسا اور ایمان کا مزہ ان لوگوں نے چکا، اس لیے ہر عبادت کو شوق کے ساتھ کرتے تھے، شوق کے ساتھ کرتے تھے، ایمان کا مزہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ تو معزز سامعین، آج ہمیں ایمان کا مزہ پانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی تجدید ضروری ہے۔ اور معزز سامعین، یہ ایسی دعا ہے، دیکھیے کہ انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تینوں کا جواب اس دعا میں، جو کہ صبح شام کے اذکار میں ہے۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ تیرے رب ہونے پر راضی ہو گیا میں۔ من ربک کا جواب ہے یہ، تیرا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھنے والا کہے گا ربی اللہ، تو میرا رب ہے۔ دوسرا سوال، من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ جواب ہے وہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ دعا میں شامل ہے وہ بھی اسلامی دینا۔ دیکھیے 3 سوالات قبر کے ہیں، دعا سکھلا دی گئی، یہ دعا پڑھو، اس سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اس پر عمل آوری تمہاری ہو جائے تو پھر قبر کے سوالات کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کیسے ہو، کیسے کریں، کیا طریقہ ہے ایمان میں اضافہ کرنے کا؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا۔ اللہ ہے کون؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کیا قدرت کے کمالات ہیں اس کے؟ آج بڑی بات کیا ہے، مانو اللہ کو صرف ہم مانتے، اللہ تو ہے بس، اللہ کو جانے نہیں، اللہ کی ذات کیا چیزیں معلوم ہے۔ دیکھیں اس لیے بے خوف، اللہ کا خوف ڈر کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہے بھائی، باقی میری زندگی میرے ہاتھ میں، جو چاہے کر لو۔ یہ زندگی ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر میرے دل میں بس جائے، میں ڈروں، خوف کھاؤں اللہ سے۔ ہر گناہ کے راستے پہ جاتے ہوئے میرا دل مجھے پکارے، کہے کہ ڈر اللہ سے، کدھر جا رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، یہ خوف ہونا چاہیے۔ آج خوف ہے ہمارے دلوں میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کو مانا ہے ہم نے، ابھی جانا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، اللہ کی معرفت، اللہ کو جانو پہلے کہ ہے کون۔ ایک عام جو اپنے معاشرے کا بڑا آدمی ہوتا، ایک روڑی چڑھا ہوتا، ایک پہلوان ہوتا، اس کا جتنا ڈر ہمارے دل میں ہے، نعوذ باللہ اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے، بولتے خالی ڈرتے نہیں، کیونکہ زندگی میں نظر نہیں آ رہا وہ ڈر۔ ان لوگوں سے ڈر کو سمجھ میں آتا، ارے نہیں بھائی نہیں لگا لے سکتے، نہیں بول سکتے، ارے وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے، ہم کے ایریے میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کر سکتے، تو برابر۔ لیکن اللہ کے ڈر کی بات ہے تو ارے بھائی اللہ ہے بس، جو بھی ہے دیکھیں گے، یہ کیفیت نہیں، بدلنا ہے کیفیت۔ اللہ کو جانو گے، جانیں گے تو پھر اللہ کی عظمت کا احساس دلوں میں آئے گا۔ جیسے ہی اللہ کے عظمت کا احساس دل میں آئے گا، پھر اس کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی ان لوگوں نے ویسی قدر کی نہیں، قدر ویسی ہو ہی نہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ جیسا احترام ہونا چاہیے تھا اللہ کا، وہ احترام ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں؟ تم جانتے نہیں کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کے قدرت کے کرشمے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانو،
اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پہلے جانو, بات یہی کہی جا رہی ہے, علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اسی لیے محترم سامعین, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انما یخشی اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں کون ہیں؟ علماء. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے کیوں؟ اس لیے کہ علماء اللہ کے بارے میں علم رکھتے اپنے پاس, جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, ہاں عقیدہ کسے بولتے, توحید کیا ہے, توحید کی قسمیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کس اعتبار سے ہے, ربوبیت کیا ہے, الوہیت کیا ہے, اسماء و صفات کیا ہے, دلائل اس کے کیا ہے, اللہ کے کمالات کیا ہے, تمام چیزیں, کرشمہ سازیاں کیا ہے, کون جانتے؟ علماء جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا علم رکھنے کی بنیاد پر. اگر واقعی معنوں میں اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے تو یوں سمجھو کہ آپ نے اللہ کو جان لیا ہے, آپ نے اللہ کو جان لیا ہے. تو لہٰذا محترم سامعین, سوال یہی ہے کہ ہم اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل کریں, اللہ کا تعارف جانیں, یہ سوال اپنے دل میں رکھیں کہ آخر اللہ ہے کون, کیا ہے اس کی کوالٹیز, کیا ہے کمالات. جب تک اس کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو معزز سامعین ایمان میں اضافے کی گنجائش کم. اسی طرح محترم سامعین دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کریں. ہم ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں, ساتوں آسمان اللہ نے بنائے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں آسمان, لیکن کیسا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی ساتوں آسمان اللہ نے بنایا ہے, کیسی تخلیق ہے اس کی, کیا اس کو کوئی سہارا ہے, کوئی پلر ہے اس کا, یہ چھوٹی چھت ڈالی ہوئی ہے, کتنے پلر لگے ہوئے ہیں, انسان ہے مجبور ہے اسے لگانا پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے ٹھہرا دیا. کبھی اللہ کو جاننے کی نیت سے آسمان کی طرف دیکھو, ایمان تازہ ہو جاتا واقعی. واقعی اللہ تعالیٰ تیرا ہی یہ کمال ہے, کسی کے اندر یہ مجال ہی نہیں ہے کہ ایسا کارنامہ کر کے دکھائے. لہذا آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو یاد کیجیے, انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا. زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی, کتنی زمین ہے, کیسی زمین ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دیا. مدد سامنے دیکھیے اتنی بڑی زمین ہمیں احساس نہیں ہے. وہی ایک 50 گز کی زمین میں خرید لیا تو میری زمین, میرا میرا کیسا نہیں کرتے, کندھے اٹھا لیتے, ہم شولڈر دکھانا شروع کرتے 50 گز کی زمین خرید کے. ارے بھائی اتنی بڑی اللہ کی زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ اپنی 25 گز کی زمین پہ ماں اتنا فخر ہے. ارے بھائی کبھی پوری زمین اللہ کی دیکھے, اللہ کا فخر تو کرو, ہاں اللہ کو کریڈٹ تو دو کہ اللہ تعالیٰ واقعی معلوم ہے تیرا اتنا بڑا احسان ہے. ارے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے لے رہا نہیں یہاں پہ. اگر اللہ تعالیٰ جو چھت آسمان کو بنایا اس کا کرایہ دے تو دیتے تھے آپ, زمین پہ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایہ لگا دے تو دیتے تھے آپ. سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی لمٹ لگا دیے تو دے سکتے آپ, نہیں دے سکتے. لہذا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ. ان نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اللہ رب العالمین پر اپنے ایمان میں اضافہ لانے کی کوشش کیجیے. اسی طرح محترم سامعین اور ایک چیز ہے اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, من احصاها دخل الجنہ, جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کیا, حفظ کیا, معنی مطلب سمجھے, وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا مطلب خالی رٹ لیے تو جنت میں چل جاتے؟ ایک ساتھ 2 سانس میں پورے 99 نام سمایا تو کیا جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی میرے کو؟ ارے وہ بات نہیں ہے بھائی. اللہ کے 99 نام جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں موجود ہیں. صحیح معنوں میں اگر اللہ کے صفات کو ہم جان لیے تو ہمارے اندر ایسا ایمان آئے گا, ایسا کردار ہمارا بدلے گا کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے, اللہ کے ناموں کو جاننا پہلے. اللہ کے ناموں کو جانیں. اللہ کی ایک صفت کیا ہے, قدیر, قدرت والا. اللہ کی قدرت کیسی ہے دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, کس سے؟ نہ اما نہ بابا, دونوں بھی نہیں, مٹی سے پیدا کیا. اور یہ مٹی کہاں رہتی؟ ہمارے سر پہ رہتی. سر پہ ڈال لیتے مٹی ہم نہیں, ہمیشہ پیروں کے نیچے رہتی. یہی وہ مٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے
نے اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے افضل کوئی انسان ہے، سب سے کوئی افضل ہے وہ انسان ہے، اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اتنا فضیلت والا اللہ تعالیٰ نے انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ خود اس کے اندر اتنا نہیں تھا کہ یہ عزت دار ہو جائے، یہ تو مٹی سے بنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر صرف مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، آپ کی ماں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ ادھر بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں، ادھر بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، تو آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرشمہ سب ہے۔ اللہ جیسے چاہے جو چاہے پیدا کر سکتا، کسی سبب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے پیدا کر سکتا۔ یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جو چاہے کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری زندگی کو بدل سکتا ہو، ہمارے مشکلات کو ختم کر سکتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو تو اللہ جانے، ہم کہتے ہیں مانے اللہ تعالیٰ، تب کہیں جا کر پھر اللہ سے وہ امید بنے گی، جب دعائیں نکلیں گی تو وہ تاثیر رہے گی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور معزز سامعین، جب دعا کی بات آئی تو میں کہتا ہوں کہ دعا اللہ سے مانگنا ایسے ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو، انتم موقنون بی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو کہ اس پر تمہارا مکمل یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، ورنہ غافل لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یقین ہونا، اللہ تعالیٰ سے آج ہم مانگتے، کیسا مانگتے؟ بس بولتے کیا ہے کہ مانگ کے دیکھیں گے، دیا تو ٹھیک نہیں تو کوشش کر لیں گے۔ ایسے یقین سے اللہ سے دعا مانگیں گے، آپ کیا قبول ہوتی ہے ایسی دعائیں؟ اس لیے رد ہو جاتی دعائیں ہماری، قبول اس نے ہوگی۔ بولتے نہ آگے، ارے مجھے بہت دعا کر رہا ہوں، کیا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی تم دعا کریں تو کیسے کر رہے ہیں؟ یقین ہے اللہ کی ذات پر تمہارا؟ یقین رکھے کبھی ایسا، اس یقین سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو مٹائے گا۔ نیچے کیفیت وہ خالی مانگ رہے، خالی بولتے ہیں صاحب دعا کرنا مشکل ہے، وہ تو بس دعا کر لیتے بیٹھے، نہ یقین نہ ایمان نہ کچھ، بس بولتے نہ کر کے دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک رستہ ہے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ ایسی دعائیں نہیں ہوگی، یقین پیدا مانگو، اللہ تعالیٰ سے بولو، اللہ تعالیٰ یہ تو ہی اس مشکل میں مجھے ڈالا، اس مشکل سے تو ہی مجھے نکالے گا، لہذا اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ سے کہو، اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا مشکل سے، لیکن ضرورت ہے یقین کی۔ پھر بات وہی ایمان کی آتی ہے کہ دلوں میں ایمان کی کمزوری دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمارا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین زیادہ ہو، تبھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، تیسری چیز ہے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ رکھو، کیونکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کو خود قرآن نے بارش سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح بارش جو ہے مردہ زمین کو لہلہاتی ہے، ہاں بہترین سبزہ زار اگا دیتی ہے، بس اسی مردہ زمین سے بہترین پھل ہمارے حصے میں آتے ہیں، جسے ہم کھاتے ہیں، صحت مند بن جاتے ہیں، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ مردہ دل کا انجیکشن ہے، دیجیے ذرا اسے، پڑھیے قرآن مجید کو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، یقیناً صحیح معنوں میں حقیقی مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کپکپاہٹ ان کے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ لہذا محترم سامعین، یہ قرآن مجید ہے جس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا محترم سامعین، قرآن مجید اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت ہونی چاہیے۔ تلاوت کرو، لیکن کیا تلاوت ہی کافی ہے؟ نہیں، تلاوت ایک درجہ ہے۔ تلاوت کرے اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن تلاوت کے ساتھ فہم ہونا، سمجھنا کیا پڑھ رہے ہیں ہم، کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ زندگی بھر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ترجمہ کرنے آج نہیں آتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہے ترجمہ ہو معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، پڑھنا ہر رکعت میں پڑھنا، نہیں پڑھے تو نماز میں اٹھی بڑے باتیں کر دیتے، ذرا ترجمہ پوچھے تو سوچ میں پڑ جاتے۔
ایسا نہیں ہونا، ترجمہ معلوم ہونا، زندگی بھر پڑھنا ہے اس کو، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں ہم، ہاں بیمار ہو تو پڑھ کے پھونک لینا ہے اس کو، دم کر سکتے ہیں آپ، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ تلاوت تو کریں لیکن ساتھ میں سمجھیں، اور ایک بڑا درجہ ہے تدبر، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ کلام پاک میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، کیا سبق دیا ہے، کیا چیزوں کو حلال اللہ تعالیٰ قرار دیا، کیا چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے کیا کیا طریقے بتائے، کیا احکامات ہیں، کن نبیوں کا قصہ ہے، کئی کو اللہ تعالیٰ قصے بیان کرا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کئی کو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کرا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن قرار دیا گیا، کیا وجوہات ہیں، کیا ہے، کیوں ہے، پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، ایک ایک آیت کے بارے میں غور کرنا چاہیے، خصوصاً جتنی سورت، کم سے کم اتنا تو ہو کہ جتنی سورتیں مجھے یاد ہے، عموماً لوگوں کو سورہ فیل یاد رہتا، سورہ اخلاص، سورۃ الکوثر، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ارے بھائی کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد رکھو، معلوم کرو کہ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ معلوم ہو گیا تو ذرا تفصیل اس کی بتاؤ، کیا پیغام ہے، کیا بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ جب ہم کریں گے، معلوم کریں گے تو پھر بہت پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ آج ہم قرآن پڑھتے مزہ نہیں آتا، صرف پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نہ معنی معلوم، نہ مفہوم معلوم، نہ کبھی تفسیر دیکھے، نہ کچھ، اس میں خالی پڑھ لیتے چلے جاتے، قرآن ختم ہوتی کی خوش۔ آج یہ دیکھیے بڑا فتنہ ہو گیا، 10 دن میں قرآن ختم، تو جس کا قرآن ختم، رمضان بھی ختم ہو جا رہا اس کا، 3 دن میں کسی کا رمضان ختم، تراویح نہیں ہے، قرآن ختم تو تراویح بھی ختم بول رہے ہیں، 3 دن میں کر لے، کوئی 10 دن میں کر لے، پہلے عشرے میں قرآن ختم، مصلیہ ختم مسجد سے، کہ وہ تو قرآن ہو گئی مکمل، دوسرے عشرے میں ختم۔ اب یہ بڑا 27 ہے، آج 27 سے آج لوگ نظر آئیں گے، کل سے رمضانی ختم، چاند رات ہی چھوڑ گئی، آج 27 ہے تو چاند رات ہو گئی، اب 28 29 پوری شاپنگ میں جائیں، یہ ہماری کیفیت، مذاق ہو گیا، ایمان بولے تو رمضان بولے تو مذاق ہو گیا ہمارے پاس، اس طریقے سے کھلواڑ، یہ بہت مقدس مہینے میں بھی ہماری ساری کوششیں جو ہے اچھا کھانا پینا، عید کی تیاری اچھی کرنا، بس یہی باقی رہ گیا۔ تو لہٰذا محترم سامعین، یہ کیفیتوں سے دو چار کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی تربیت ہمیں جس ماہ کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہے، نہ اللہ کی قدر ہے، نہ اس مہینے کی قدر ہے، نہ آخری عشر کی قدر ہمارے دلوں میں رہ گئی ہے، لہذا جس کی وجہ سے یہ تمام عجیب غریب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، ایک چیز یہ ہے، دیکھیے تلاوت کرنے نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا، ارے بھائی کم سے کم سن تو سکتے نا قرآن، سننا، سماعت کرنا، قرآن سننا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا، آپ صاحب قرآن ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اے عبید بن کعب آؤ مجھے قرآن سناؤ، عبداللہ بن مسعود آئیے آپ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پڑھوں قرآن؟ ارے صاحب قرآن تو آپ ہیں، وہی آپ پہ نازل ہے، اللہ کے رسول میں پڑھوں؟ نہیں عبداللہ میں سننا چاہتا ہوں، آپ پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود پڑھنا شروع کر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے 6 صفحے، تقریباً 7ویں صفحے کے آخری آیت پر آ گئے، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، قیامت کا منظر سامنے آیا، گواہی دینے کی بات آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے 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 ہچکیوں پہ آ گئے، رونا شروع کر دیے، اور عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود بس کر، رکا دیا۔ تو معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب قرآن ہونے کے باوجود سماعت قرآن کر رہے ہیں، لہذا معزز سامعین یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جتنی تلاوت ہو سکتی ہے کیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سنیے۔ خصوصاً آج ہمارے پاس موبائل ہے الحمدللہ، جس کے ذریعے سے یوٹیوب پر آپ کو کئی قرآنیں مل جائیں گی، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن حافظ قرآن سے سنیے۔ کبھی بلائیے امام صاحب بیٹھو ذرا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، میرے کو قرآن سناؤ، 2 بار سناؤ، 2 صفحے کم سے کم سناؤ، 1 صفحہ کبھی کریں گے، اتنی سالوں سے مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے پرماننٹ مصلی ہے، لیکن خیال نہیں آتا۔ یہ ہے ایمان میں اضافہ، ایسا ہوتا بیٹھنا، اللہ کی کتاب لینا، امام صاحب کو پکڑنا، یا پھر جو بھی معزز صاحب ہیں، اچھا پڑھتے ہیں قرآن، حافظ صاحب جو بھی ہے، ان سے جڑ کے رہنا، تعلق جوڑ لینا۔ آپ حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن آپ کے کانٹیکٹ میں رہنا، یہ اللہ کی کتاب سے محبت ہے، یہ طریقے ہیں۔
اللہ کی محبت کو پانے کے، ایمان میں اضافہ کرنے کے۔ لہذا معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان میں اضافے کے لیے اللہ کی کتاب کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، اچھے لوگوں کی صحبت یہ بڑی چیز ہے۔ دیکھو جو اچھا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جاتا۔ اللہ والے کی نشانی یہ کہ اگر اس کو دیکھے نا تو اللہ یاد آ جاتا، واقعی مانے یہ احساس دل میں ہوتا کہ ہاں بھائی فلاں بندے کی طرح ہمیں بھی ہو جانا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت برے کام بھی کرواتی، اچھی صحبت اچھے کام بھی کرواتی۔ لہذا شریعت نے صحبت پر بڑا زور دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں عبادتیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے اے اللہ کے رسول اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری کیسی نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنا کے رکھیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، اچھی خصلت کے ہیں، اچھی عادت کے ہیں، اچھی زبان کے ہیں، اچھی بیان کے ہیں، اچھی بات کرتے، نفرت نہیں کرتے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں پالتے، وقت ضرورت مسئلے کو جہاں کا وہاں ختم کر دیتے، دل میں براسی نہیں رکھتے، برا نہیں سوچتے، برا نہیں بولتے۔ ایسے لوگوں سے جوڑو، اپنے آپ کو جوڑو تاکہ ویسی کیفیت ہمارے دلوں میں آئے۔ کیونکہ انسان دیکھیے ایک معاشرتی مخلوق ہے، ہم چار لوگ مل کے ہی زندگی گزار سکتے، اکیلا انسان زندگی گزار تو پاگل ہو جاتا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی زندگی گزار سکتے۔ لہذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ملا کے رکھو جن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان باقی رہے، ایمان تازہ ہو، ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اوڑھنا بچھونا ہمارے اصحاب نے اللہ کے رسول کو بنا دیا تھا۔ آپ جو بولتے کرتے تھے، نئے بولتے جاتے تھے، زندگی پوری اللہ کے رسول کے حوالے تھی۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوا اور وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب پائے۔ تو لہذا محترم سامعین، آج ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جانے میں ہماری صحبت آڑے آتی ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں اور یہ دوستی ہی ہے جو ہمیں اچھے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ دوست آنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، یہ جو انسان بندہ ہوتا ہے یہ اپنے جگری دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ جیسا دوست ویسا دین۔ دوست کو اللہ کے رسول کا دین قرار دیا، علی دین خلیلی، اپنے دوست کے دین پر ایک بندہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دوستی کے اندر ایسا پاور ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو بھی چھین سکتا ہے۔ برا دوست، بری عادتیں، اچھے ایمان والا نہیں ہے، کمزور ایمان والا ہے، بری خصلتیں ہیں، ڈاکو ہے، چور ہے، قاتل ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو آپ لگا کے رکھیں گے تو اللہ کے رسول نے بھٹی سے مثال دی کہ ایسے لوگوں کے پاس رہیں گے، ان کے پاس سے یا تو آپ پلو حاصل کریں گے، بری چیزیں حاصل کریں گے، یا پھر ان کے ذریعے سے آپ کے زندگی پر دھبا تو کم سے کم لگ سکتا کہ فلاں جو ہے نا بھائی اس کا دوست فلاں مرڈرر ہے، فلاں جو ہے نا قاتل ہے، فلاں زانی ہے، فلاں بدکار ہے، اس سے ہم کو بھی دوستی کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہو جاتی۔ اس لیے اچھے لوگوں کو دوست بناؤ جس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اچھے دوست ہیں مسجد کی طرف لاتے آپ کو، اچھے دوست ہیں علماء کے بیانات سننے کے لیے جاتے، اچھے دوست ہیں اچھی باتیں کرتے، اخلاق کیا چیز ہے بتاتے، ایمان کیا چیز ہے بتاتے، عمل کیسے ہوتا ہے بتاتے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اچھے دوست اپنے پاس رکھیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک ہمیں رسائی حاصل ہو اور اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان زیادہ ہو۔ تو یہ چند باتیں ایمان کے اضافے کے حوالے سے تھی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق بخشے۔ ماہ رمضان جو ہمیں ملا، ہم نے عبادتیں کی، عبادتوں میں آگے بڑھے، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ایمان میں اضافے کو برقرار رکھنے کی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق نصیب کرے۔ جس طرح ماہ رمضان میں عبادتیں ہم نے کی، اے بار الہ ماہ رمضان کے بعد بھی اس کا تسلسل رکھنے کی توفیق دے۔ جس طرح روزے رکھے، ماہ رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح اللہ ہم نے تہجدیں پڑھی، ماہ رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح فرائض کے لیے پیش سے صف اول کی پابندیاں کی، اے بار الہ رمضان کے بعد بھی تو ہمارا رب ہے، ہم پر نماز فرض رکھا ہے، اللہ تعالیٰ
رمضان کے بعد بھی ہمیں فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم رحیم۔